شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل خوفناک کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں، تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عثمان شیئر کر رہے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ بھیرا کے رہنے والے ہیں، اور یہ آج سے تقریباً 6 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر جو تھا بڑا عجیب بنا ہوا تھا، یعنی ایک پورا گھر مکمل تیار تھا، اسی گھر میں سے ایک دروازہ جاتا تھا ساتھ والے حصے میں، وہ ایک خالی پلاٹ تھا، لیکن وہاں پر بھی جیسے ایک برآمدہ اور ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ اس کی چابی بھی ان لوگوں نے ہمیں دے دی اور یہ کہا کہ آپ نے اس حصے کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، کوئی آندھی وغیرہ آ جائے، بارش ہو تو اس حصے کی بھی آپ نے صفائی کروا دینی ہے۔ کہ ہم لوگوں نے اس حصے کو شروع کیا تھا لیکن کام روک دیا۔ کام روکنے کی وجہ ان لوگوں نے ہمیں نہیں بتائی۔ ہم لوگوں نے گھر لے لیا۔ ہم لوگ بڑے خوش تھے کہ چلو گرمی کا موسم ہے تو وہاں پر جب وہ حصہ بھی کھلا ہے سونے میں آسانی ہو جایا کرے گی، کیونکہ وہ سارا جیسے ایک لائن میں درخت لگے ہوئے تھے، کچھ اس کا صحن ابھی کچا بھی تھا اور پیچھے ایک برآمدہ بنا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کو وہ جگہ زیادہ اچھی لگتی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنا ادھر والا سارا گھر سیٹ کر لیا۔ شام کے ٹائم ہم لوگ اس طرف جاتے تھے، سینٹر سے دروازہ کھلا ہوتا تھا، ادھر 4 پائیں بچھا کر پنکھا وغیرہ لگا لینا، تو موسم بڑا پیارا لگتا تھا۔ ایک شام کی بات ہے، اسی طرح سے ہم لوگ روٹین کے مطابق ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر میری بہن نے جیسے سارا صحن صاف کیا، صحن صاف کر کے باہر 4 پائیں نکالی اور ہم لوگ اپنے حصے میں آگے کھانا کھانے کے بعد ادھر ہی جا کر لیٹ جایا کرتے تھے۔ ابھی بہت شدید گرمیاں نہیں تھیں لیکن موسم بڑا پیارا ہو جاتا تھا شام کو۔ کبھی ہم لوگ ادھر دیر تک بیٹھے رہتے، باتیں کرتے رہتے تھے، کیونکہ ان دنوں میں ہمارے ایریا میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ تو ابھی اس نئے گھر میں نہ تو جنریٹر تھا اور نہ ہی یو پی ایس تھا۔ ہم لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھانے کے بعد، 10:30 11 بجے کا ٹائم ہو گیا۔ باتیں کرتے کرتے ابو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو ہم لوگ سارے بہن بھائی امی کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جس وقت 12 بجے کا ٹائم ہوا تو امی نے کہا کہ چلو اب سونے کے لیے ادھر چلتے ہیں، آج ذرا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو آج ادھر نہیں سوتے۔ میں نے امی سے یہ کہا کہ امی میں نے ادھر ہی سونا ہے، میں کمبل لے کر ادھر ہی سوؤں گا، مجھے زیادہ ٹھنڈ لگی تو میں ادھر آ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سب بہن بھائی امی کے ساتھ ادھر سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے وہاں سے وہ کمبل لے آیا اور آ کر ادھر ہی سو گیا۔ جیسے ہی کہیں آدھی رات کا ٹائم ہوا، مجھے ایسا لگے جس طرح سے میرے بالکل سر کے پاس کھڑا ہو کر کوئی ہنس رہا ہے۔ ہنسنے کی آواز جیسے کسی چھوٹے بچے کی ہے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی اتنا چھوٹا بچہ تھا نہیں، ہم سارے بہن بھائی بڑے تھے، تو پھر یہ ہنسنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری نیند بہت کچی تھی، کیونکہ میرے نزدیک کوئی جیسے میں سویا ہوں، ہلکی سی بھی کوئی وسپرنگ کرے تو میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ اب یہ تو واضح طور پر ہنسنے کی آوازیں تھیں۔ تو جیسے میں نے وہ ہنسی کی آواز سنی، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے فوراً سے بلینکٹ ہٹایا، دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، باہر گلی میں سے کوئی گزرا ہوگا تو وہ آواز آئی ہوگی۔ میں نے پھر بلینکٹ اپنے فیس پر کیا کیونکہ ہوا بہت ٹھنڈی تھی اور میں سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا پھر کوئی کہکے لگا کر ہنس رہا ہے اور بڑی تیزی سے کوئی بھاگتا ہوا جیسے 4 پائی کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اب وہ ٹکرانا اتنا زیادہ زور سے تھا کہ جیسے پوری 4 پائی ہل گئی ہو۔ میں نے فوراً سے بلینکٹ ہٹایا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے بہت لمبے بال تھے۔ وہ بچی آگے تھی اور اس کے بال پیچھے تک پھیلے ہوئے تھے، اور وہ سامنے درختوں میں کھیل رہی تھی، کبھی ایک درخت کے پیچھے جاتی تو کبھی دوسرے کے پیچھے۔ میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، کیونکہ جس برآمدے میں سویا ہوا تھا وہاں پر ایک بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی میں میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بچی ہے کیا چیز،
اتنی چھوٹی بچی کے اتنے لمبے بال کیسے ہو سکتے ہیں؟ کھیلتے کھیلتے جس طرح سے وہ بچی سامنے کی طرف آئی، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا، ایک بڑی عمر رسیدہ عورت کی طرح، جھریوں سے بھرا ہوا منہ، خوفناک چہرہ، کالا سیاہ رنگ۔ اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ اللہ کا شکر ہے سینٹر والا دروازہ کھلا تھا۔ اکثر امی رات کو بند کر دیتی تھی کہ اس سائڈ سے بلیاں آ جاتی تھی جو وہاں پر آ کر گھر میں شور بجاتی تھی، لیکن آج دروازہ کھلا تھا۔ میرے چیخو پکار سن کے امی جاگ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، شاید کوئی چور وغیرہ آ گیا یا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ امی باہر بھاگی اور کہنے لگی سب خیریت تو ہے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کہا جلدی سے دروازہ بند کریں۔ امی آگے بھاگی اور امی نے دروازہ بند کر دیا۔ بلینکٹ وہاں کہاں پھینکا میں نے، مجھے کچھ پتا نہیں، میں کانپ رہا تھا۔ امی نے مجھے بٹھایا اور سنبھالنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ساری بات بتاؤ، کیا دیکھ لیا ایسا؟ جیسے امی دروازہ بند کر کے آئی اسی ٹائم ایسا لگا جیسے دروازے کو کوئی زور زور سے دھکیل رہا ہے، جیسے دوسری طرف سے دروازے کو پش کرتے ہیں، کوئی کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ امی کہنے لگی کون ہے ادھر؟ امی جب جانے لگی میں نے امی کو روک دیا، امی ادھر مت جائیں، ادھر میں نے ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے۔ جب امی نے یہ بات سنی امی نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کیا مطلب، کیسی مخلوق؟ میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ امی بہت زیادہ ڈر گئی۔ امی نے کہا کہ اتنے دنوں سے ہم لوگ ادھر بیٹھتے ہیں، کبھی کچھ نہیں ایسا ہوا، پھر اچانک ایک دم سے۔ میں نے کہا کہ آج اکیلا میں جو ادھر سویا تھا، شاید یہ مخلوق اکیلے بندے پر اپنا آپ ظاہر کرتی ہے۔ ہم لوگ ابھی وہاں پر ہم لوگوں نے سونا پراپر شروع نہیں کیا تھا، صرف دیر رات تک بیٹھتے تھے کیونکہ ابھی اتنی زیادہ گرمی نہیں تھی کہ وہاں پر سویا جاتا۔ کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے تو بہت زیادہ ڈرا کے رکھ دیا امی کو بھی۔ امی کہتی ہیں پرسوں جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لائٹ آف تھی، تو میں امی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میرا بھائی میرے ساتھ تھا، اور میری بہن جو ہے وہ ساتھ والی چارپائی پر لیٹی بھی تھی۔ امی کہتی ہیں اس وقت بھی مجھے ایسا لگا جیسے میرے بار بار کمر پر آ کر کوئی ہاتھ رکھتا ہے، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید رابعہ پاس لیٹی ہے تو یہ ہاتھ رکھ رہی ہے۔ اس وقت امی نے اس چیز پر اتنا غور ہی نہیں کیا، لیکن میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا تھا۔ خیر وہ رات ایسے ڈرتے ڈرتے گزر گئی۔ رات بھر ادھر سے جیسے چارپائیوں کے اوپر چڑھنے کی اترنے کی آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ جو مخلوق وہاں پر رہتی تھی وہ بھاگ دوڑ کر رہی تھی۔ صبح جب ہم لوگ جا کے میں نے اپنے بہن بھائیوں کو یہ بات بتائی، وہ لوگ بھی بہت ڈر گئے۔ امی اس طرف گئی، امی نے جا کر جب دروازہ کھولا، بلینکٹ جو تھا وہ زمین پر گرا ہوا تھا، پلو دور پڑا ہوا تھا، چارپائی عجیب و غریب طرح سے آدھی برآمدے سے باہر تھی اور آدھی برآمدے کے اندر تھی۔ جب میں بھاگا تھا تو چارپائی برآمدے میں ہی تھی، درختوں کے پتے توڑ توڑ کر جیسے نیچے پھینکے ہوئے تھے۔ امی نے جلدی سے سارا بستر وہاں سے اٹھایا، چارپائی کھڑی کی، ہم لوگ اس حصے سے ادھر آ گئے اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ امی نے کہا کہ اس حصے کی طرف نہیں جانا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی طرح سے شام ہو گئی۔ اب جس حصے میں ہم لوگ تھے اس طرف بھی ایک صحن تھا، جدھر سے گزر کے ہم لوگ اس طرف جاتے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنی چارپائی ادھر سے اٹھا لی اور اپنے اس حصے میں کھڑی کر لی، اور یہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس گھر میں ہم لوگ اب نہیں جائیں گے۔ شام ہوئی تو ابو آ گئے، امی نے ابو کو ساری بات بتائی۔ ابو بھی تھوڑے سے پریشان ہو کے، ابو کو یہ لگا کہ شاید میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا۔ رات 10 بجے جب لائٹ آف ہوئی، ہم لوگ کھانا کھا چکے تھے، ہم لوگ سارے باہر صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور میں ابو کو کل والی ساری بات بتا رہا تھا۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگا جس طرح سے باقاعدہ طور پر اس ساتھ والے حصے میں کوئی آہٹ ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز گرتی ہے۔ کوئی اتنی تیز ہوا نہیں چل رہی تھی، لیکن پھر بھی کچھ گرنے کی آواز آئی، ہم سب نے سنی۔ وہ فوراً سے اٹھے اور ادھر جانے لگے، امی نے منع کیا کہ ادھر نہ جائیں۔ ابو رک گئے، نہیں گئے۔ 11:30 بجے کے قریب لائٹ آئی تو ہم لوگ سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہم لوگ کمروں میں سوئے ہوئے تھے کہ آدھی رات کا ٹائم ہوا، پتہ نہیں ابو کو کیا ہوا، ان کو گرمی لگی یا کیا محسوس ہوا، وہ باہر صحن میں جا کر چارپائی بچھا کر وہاں پر سو گئے۔ اکثر ابو ایسے کرتے تھے، جب موسم چینج ہوتا تھا تو وہ کمرے میں نہیں سوتے تھے، یا برآمدے میں چارپائی بچھا لیتے تھے، یا صحن ہوتا تھا تو صحن میں بچھا لیتے تھے۔ پہلے گھر میں بھی ان کی یہی روٹین تھی۔ ابو نے ہم لوگوں میں سے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور جا کر جس گھر میں وہ رہتے تھے اس کے صحن میں چارپائی بچھا کر باہر کہیں سو گئے۔
اب رات کا پچھلا پہر جتنے بجے میرے اوپر اس چیز نے حملہ کیا تھا وہ مجھے نظر آئی تھی، اتنے بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگوں کے صحن سے چیخو پکار شروع ہو گئے۔ ہم لوگ جا کے باہر بھاگے، دیکھا تو ابو جو تھے وہ بڑی بری حالت میں چلا رہے تھے، زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے جلدی سے انہیں اٹھایا، اسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، ان کی پوری ٹانگ جو تھی وہ فولڈ ہوئی ہوئی تھی اور بہت عجیب و غریب طریقے سے فولڈ ہوئی ہوئی تھی۔ استغفر اللہ، ایسے لگا تھا جیسے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ اتنی پیچھے کی طرف بینڈ ہوئی ہوئی تھی۔ ہم لوگ ڈر کے مارے ٹانگ کو سیدھا نہ کریں، ان کو درد ہو رہا تھا بہت، وہ بہت زیادہ چلا رہے تھے۔ ہم دونوں بھائیوں نے، امی نے ہمت کی، پتہ نہیں کیسے ہم لوگوں میں ہمت آئی، ہم نے ابو کو اٹھایا، ہم لوگ برآمدے تک لے آئے۔ وہاں پر برآمدے میں ہم لوگوں کی ایک چارپائی بھی تھی اور ایک سائڈ پر صوفے پڑے ہوئے تھے، وہاں پر ابو کو بٹھایا۔ ابو کے چہرے کے اوپر نشان تھے جیسے کسی نے نیل مارے ہوئے، اور گردن پر بھی۔ ہم تو ڈر کے دیکھ کے ابو کو پانی پلایا، ان کو بہت درد تھی ٹانگ میں۔ تھوڑا سا ریلیکس ہوئے تو ہم لوگوں کی منہ کی طرف دیکھنے لگ کے بڑے ڈرے ہوئے تھے۔ امی نے کہا کہ آپ باہر کیوں گئے تھے؟ خیریت تھی؟ طبیعت ٹھیک تھی؟ تو ابو کہنے لگے کہ میں کمرے میں سویا ہوا تھا، مجھے ایک دم سے گھٹن ہونے لگ گئی، اور اتنی زیادہ گھٹن ہو رہی تھی کہ میرے سے اندر لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے تکیہ اٹھایا اور باہر چارپائی بچھا کر لیٹ گیا، میں بالکل آرام سے سویا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو مجھے اس طرح سے عجیب و غریب آواز آ رہی تھی جیسے میرے پاس کھڑے ہو کر کوئی بول رہا ہے۔ کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون بول رہا ہے۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے پلٹ کر دیکھا تو دیوار کے اوپر کوئی جھانک کر اس طرف دیکھ رہا تھا۔ میں غور کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید یہ بلی ہے۔ کہتے وہ دیکھنے کی دیر تھی، وہ تو چھوٹے سے قد کی جیسے کوئی بچی نما مخلوق تھی، دیوار کے اوپر کھڑی کر اس نے چارپائی کے اوپر چھلانگ لگائی ہے۔ اس نے مجھے اتنا مارا ہے، اس نے میری گردن پر، میرے چہرے پر، یہاں تک کہ اس نے مجھے باقاعدہ گھسیٹ کر چارپائی سے نیچے بھی گرایا ہے۔ اتنی وزنی اور بھاری مخلوق ہے، اس نے میرا برا حال کر دیا ہے۔ پتہ نہیں میں کیسے چیخا ہوں، چلایا، میری تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے باقاعدہ میرے گلے پر بھی وار کیا ہے، وہ بہت زیادہ بھیانک ہے۔ اس کے اتنے لمبے بال ہیں کہ اس نے جب چھلانگ لگائی تھی تو ابھی بھی دیوار کے اوپر بال تھے، جیسے پیچھے کوئی بہت لمبا کپڑا ہے لیکن وہ اس کے سر کے بال تھے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر کے، ابھی نے کہا ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہے، ہم لوگ یہ گھر کبھی لیتے ہی نہ۔ جو لوگوں نے ہمیں یہ گھر دیا انہوں نے ایسی کوئی بات بتائی نہیں ہے کہ اس گھر میں جنات ہیں یا یہ معاملات ہیں۔ اگر یہ مخلوق ہمیں جانی نقصان دے دے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ابو نے کہا کہ اس گھر میں رہنے والے حالات نہیں ہیں، اگر اس گھر کے پچھلے صحن تک آ کر وہ حملہ کر سکتی ہے تو اس گھر میں بھی وہ حملہ کر سکتی ہے۔ اب ابو تو بیچارے اٹھ بھی نہیں تھے سکتے، ادھر ان کو ٹیک لگا کر صوفے پر بٹھایا، رات بھر ان کے پاس بیٹھے رہے، ان کو درد ہی بہت زیادہ تھی۔ دودھ گرم کر کے ہلدی والا دودھ ان کو دیا، ایسی صبح ہو گئی۔ اب میرے چاچو بھی ادھر ہی رہتے تھے، ان کا گھر 2 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ صبح چاچو کو 8 بجے میں بلا کر لایا، وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا ہے۔ چاچو جب آئے سا ڈاکٹر کو لے کر آئے، ڈاکٹر نے ٹانگ چیک کی تو وہ اس حد تک ابو کی ٹانگ بینڈ ہوئی تھی کہ ان کی ٹانگ کو سیدھے ہونے میں بھی 3-4 دن لگنے تھے۔ اس نے بیک سائڈ پر جس طرح سے کچھ سپورٹ تھی، اس نے کہا کہ ہڈی فریکچر نہیں ہوئی لیکن پوری جو ان کی ٹانگ ہے وہ بیک سائڈ پر فولڈ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کہ اس کو فوراً سیدھا کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کی ہڈی کو بھی نقصان ہو جائے۔ پھر بیک سائڈ پر باقاعدہ ان لوگوں نے جیسے کوئی لکڑی نما کوئی چیز تھی وہ لگا کر باندھ دی ٹانگ ان کی، کہا کہ 3-4 دن ٹانگ کو ہلانا نہیں ہے۔ پاؤں بہت زیادہ سوج گیا تھا۔ چاچو کو پورے ساری بات بتائی، پراپرٹی ڈیلر سے بات کی، وہ سرے سے مکر گیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو یہ گھر آیا ہی پہلی بار ہے، میں تو جانتے نہیں اس کی ہسٹری کیا ہے، بس مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ مکان کرائے پر چڑھانا ہے، ایک اور ڈیلر نے مجھے دیا تھا، کیا اس کا مسئلہ تھا مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، بس یہ فائنل ہوا تھا کہ اس کو کرائے پر چڑھا دو، تو میں نے چڑھا دیا۔ اس میں جنات ہیں یا جو بھی ہے یہ سب میں نہیں جانتا۔ چاچو کے ذمہ لگا دیا ابو نے کہ کوئی اور مکان ڈھونڈو۔ روز چاچو سے بات ہوتی تھی، 1-2 گھروں کا پتہ چلا، ہم لوگ دیکھ کر بھی آئے لیکن وہاں پر ہم لوگوں کا نہیں سیٹ اپ بنا۔ ایک گھر بہت بڑا تھا اور رینٹ بہت زیادہ تھا، اور ایک گھر چھوٹا بہت تھا، وہاں پر سامان ہی نہیں آنا تھا۔ اسی دوران 3-4 دن گزر گئے۔ اب 3-4 دن
ابو جو تھے وہ ادھر برآمدے میں ہی تھے کیونکہ وہ کمرے میں نہیں لیٹ سکتے تھے. برآمدے والی چیئر پر جیسے کیسے کر کے ان کو ایڈجسٹ کیا تھا چاچو نے, ڈاکٹر نے اور میں نے. وہاں پر وہ آرام کرتے تھے. ابو کہتے ہیں کہ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے کھڑکی کھلی ہوتی ہے, باقاعدہ اس کھڑکی سے اس مخلوق کی آوازیں آتی ہیں. وہ ہنستی ہے, بھاگتی ہے, کھیلتی ہے, اور پرسوں رات اس کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی, اور وہ اس دیوار کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے ادھر سامنے. ہم لوگوں نے اس سائڈ پر پردے لگا دیے کہ ابو کو وہ مخلوق تنگ نہ کرے, ڈرائے نہ. امی نے بھی برآمدے میں چارپائی بچھا لی. جس دن ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑنا تھا, ایک ہفتہ گزر گیا, بیچ میں ایک اور گھر کا پتہ چلا. وہ گھر ٹھیک تھا, تھوڑا اس کا رینٹ زیادہ تھا, لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ ہم ایڈجسٹ کر لیں گے, ہم گھر فائنل کرتے ہیں. کیونکہ ابو کہتے تھے میں رات سو نہیں سکتا, مجھے ایسے لگتا ہے وہ آوازیں دیتی ہے, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. ابو بیمار رہنے لگ گئے, بہت زیادہ سٹریس لینے لگ گئے اس چیز کا, دن کے ٹائم بھی ڈرے ڈرے رہتے تھے. تو والدین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگوں نے شفٹنگ شروع کر دی. ابو کو سہارے کے ساتھ اس گھر تک لے کر گئے. کچھ حد تک ان کی ٹانگ ٹھیک ہو رہی تھی, سیدھی ہو رہی تھی. اب پاؤں جو ہے زمین پر لگنے لگ گیا تھا. جس رات ہم لوگوں نے اس گھر میں شفٹ ہونا تھا اس رات کی بات ہے. ادھر ہی سب سوئے ہوئے تھے, امی برآمدے میں تھی, ابو بھی تھے. ابو نا آدھی رات ہوئی تو ابو چلانے لگ گئے, پھر ڈر گئے. جب آنکھ کھلی تو لائٹ جل رہی تھی. امی نے کہا کیا ہوا ہے, سب خیر ہے؟ ابو کہتے ہیں ایک دم سے ایسے لگے اس طرح سے میرے سینے پر آ کر کسی نے ہاتھ رکھا بہت زور سے. تو میری آنکھ کھلی ہے تو ایک عورت کچن میں کھڑی ہو کر میری طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی. جہاں پر ابو کا بیڈ تھا ادھر سامنے بالکل کچن تھا. ابو جب ڈرے ہیں تو وہ غائب ہو گئی. شکر ہے ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا, ورنہ شاید ابو کو وہ مخلوق نقصان دے دیتی, کیونکہ جتنا ایک وہ ڈر گئے تھے جو ان کی حالت ہو رہی تھی. لیکن میرے ابو بہت زیادہ بہادر تھے, وہ چیزوں سے ڈرتے ہی نہیں تھے. لیکن جو ان کے اوپر حملہ ہوا اور جس طرح سے اس مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیا وہ بہت زیادہ ڈینجرس تھا. جب ہم لوگوں نے وہ گھر شفٹ کیا اس کے بعد اسی علاقے میں ایک لڑکا تھا, میرا دوست تھا, وہ مثلا نماز پڑھتا تھا. اس سے میری بات ہوئی, اس نے کہا تم لوگ تو بہت جلدی یہاں سے جا رہے ہو. میں نے اسے ساری بات بتائی. اس نے کہا کہ اس گھر میں بہت زیادہ جنات کا مسر ہے. یہ دو بھائیوں کے گھر تھے یہ دونوں. تو ایک بھائی کا جو گھر تھا وہ بن کر تیار ہو گیا, اور جو دوسرا بھائی تھا جب اس کا گھر بننا شروع ہوا, اس کا گھر کہتے ہیں کہ جنات بننے نہیں دیتے تھے. رات کو اس کے گھر میں آگ لگ جاتی تھی درختوں کے اوپر. تو ایک رات وہ کہیں خود پڑھائی کرنے لگا اور اس گھر میں وہ سویا, تو صبح اس گھر میں وہ مردہ حالت میں پایا گیا تھا. پورے علاقے میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کا یہ گھر تھا اس کو جنات نے اس گھر میں ہی مار دیا تھا. اس گھر میں پھر وہ لوگ رہے ہی نہیں. جب ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی وہ لوگ بھی چھوڑ کر چلے گئے. اس گھر میں آج تک کوئی آباد نہیں ہوا. یہ آپ لوگ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر 7-8 دن نکال لیے ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر اس طرح سے معاملات ہو جائیں گے یا آپ لوگوں کو وہ بھی حصہ دے دیں گے. وہ تو اچھا کیا جو تم لوگ یہاں سے نکل گئے ہو, کیونکہ اگر اب اس نے حملہ شروع کر دیا تو شاید وہ آپ کے ابو کو جانی نقصان بھی دے دیتی. کہتے ہیں کہ اس گھر میں جو بھی آفت ہے وہ مردوں کے اوپر زیادہ حملہ کرتی ہے, کیونکہ اس کے بعد اس کے بھائی پر بھی وہی حملہ ہوا تھا, لیکن وہ بچ گیا تھا. اس کے پاس اپنی حفاظت کے جیسے کچھ تعویذات, اس نے سے کچھ چیزیں اپنے گھر میں لگائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گیا. ان کے حصے میں بھی آگ لگ جاتی تھی. پورا محلہ دیکھتا تھا ان کی چھت کے اوپر آگ لگی ہوتی تھی. یہ ساتھ والا جو گھر ہے ادھر تو ابھی بھی کبھی کبھار رات کو آگ لگی ہوتی ہے, اور اس طرف سے بہت زیادہ آوازیں بھی آتی ہیں بچوں کے کھیلنے کی. اگر یہاں پر غلطی سے کسی کو کوئی چیز گر جائے تو ہم لوگ کبھی اٹھانے کے لیے نہیں گئے. یہ جب تم لوگوں نے یہ گھر لیا ہے اس سے پہلے اس کی صفائی ہوئی ہے. اتنے بال تھے لوگوں کے, یہاں تک کہ 1-2 لوگوں کے کپڑے بھی یہاں پر گرے, وہ اٹھانے کے لیے نہیں جاتے کہ کہیں وہ مخلوق حملہ آور نہ ہو جائے. تو یہ ایک کہانی تھی بھیرا کے اس آفت زدہ گھر کی, جہاں پر ہم لوگ رہے 8 دن. اور اس کے بعد میرے ابو جو ہے 3-4 ماہ لگے ان کو بالکل ٹانگ ٹھیک ہونے میں. اس کے بعد بھی وہ بڑی مشکل سے چلتے تھے, ان کو درد رہتا تھا. پھر دب کروایا ایک جگہ سے, پنڈی والی سائڈ سے ایک بزرگ کا پتہ چلا, ان سے دم وغیرہ کروایا تو وہ کہتے تھے کہ
آپ کو اس مخلوق نے جب حملہ کیا اس نے ٹانکیں یا تو ختم کر دینی تھی یا جانے نقصان دے دینا تھا، اس کا اثر ابھی بھی اس ٹانک پر تھا۔ پھر انہوں نے دم کیا، جس کے بعد ابو کی ٹانگ مکمل ٹھیک ہوئی۔ تو یہ ایسے ایسے گھر ہیں دنیا پر کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ وہ دیکھنے میں بظاہر بڑے پرسکون اور خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب وہاں پر انسان رہنے کے لیے جاتا ہے تو ان کے ساتھ کیا کیا حادثات ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی فوراً سے ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں نے جو دیکھا، جو ہمارے ساتھ ہوا، وہ ہم ہر کسی کو کہتے ہیں کہ دوبارہ جب بھی کوئی گھر لے اس کو ہمیشہ کسی صاحب علم کو لے جا کر چیک کروائیں۔ اس کے بعد جو ہم نے گھر لیا تھا، چاچو نے لیا تھا، مولوی صاحب کو لے کر گئے تھے، مولوی صاحب نے پڑھائی کی، مولوی صاحب نے اوکے کیا، تب ہم نے وہ گھر لیا تھا۔ کیونکہ اس سے پہلے ایک گھر کا چاچو کو پتہ چلا تھا، اس گھر میں ایک بیری کا درخت تھا اور بیری کے درخت کے نیچے ایک پانی والا نلکا لگا ہوا تھا صحن میں۔ ادھر جب چاچو ایک مولوی صاحب کو لے کر گئے تو وہ پڑھائی کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا اس بیری کے درخت پر جنات ہیں، اگر اس کو کاٹیں گے یا یہاں سے پانی لیں گے تو وہ آپ کو تنگ کریں گے۔ پھر ہم نے وہ مکان نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد جو ملا تھا، جو مولوی صاحب نے کہا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسے اثرات نہیں ہے، آپ لوگ یہ گھر لے سکتے ہیں، پھر ہم نے وہ گھر لیا تھا۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ کہانیاں لوگوں کی آپ بیتیاں جو ہوتی ہیں، یہ ہوتی اس لیے ہے کہ آپ لوگ اس سے سبق سیکھیں، آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جنات ہر جگہ پر ہوتے ہیں، کچھ جگہ پر اچھے، کچھ جگہ پر انسانوں کو نقصان دینے والے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کسی گھر میں آپ کو ایسی تکلیف محسوس ہو، جنات تنگ کریں، رہنے نہ دیں، آوازیں دیں، نقصان کریں، تو ان گھروں کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ چیزیں دوبارہ مل جاتی ہیں، انسان دوبارہ نہیں ملتے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں کل سٹوری آئے گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اور انشاءاللہ اب رمضان المبارک ہے، آپ سب کو میری طرف سے دلی مبارک رمضان شریف کی۔ اللہ پاک یہ برکت اور مبارک مہینہ ہم سب کے لیے بہت رحمتوں اور خوشیوں والا کرے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، اور جب بھی دعا مانگے اس دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ میری بھی ڈھیروں دعائیں آپ سب کے لیے ہیں، آپ سب سننے والوں کے لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔